علیکم. میرا نام ہے ایلن کیسلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے، بلکہ پاکستان وہ پاکستان ہے، وہ خالص جگہ ہے جہاں خالص لوگ جمع ہو کر پاک اسلام کو پھر قائم کر رہے ہیں. جیسے مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک اسلام کو قائم کیا، ایسے ہی مدینہ ثانی پاکستان میں پاکستان پھر قائم ہو رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور خبر ابھی ہے، خوش رہو بہت خوش رہو، شیطان کے چمچوں کو ہرایا جا رہا ہے. ہاں، یہ حقیقت ہے. تو ہم سب کو بہت خوش ہونے چاہیے جو اللہ کو مانتے ہیں، اور شیطان کے چمچوں کو ڈرنا چاہیے. ان کو معلوم ہے ابھی انہوں نے بہت کوشش کی تھی کئی سالوں سے اپنے شیطان کے کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے. پوری دنیا میں شیطان کے قبضے ان لوگوں نے قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ابھی ان کی کوشش فیل ہو رہا ہے. آخری کوشش یہ تھی پوری دنیا کو ڈرانا اس کووڈ-19 سے. اور وہ سوچ رہے تھے کہ پوری دنیا کو ہم اپنے قبضے میں لائیں گے شیطان کے لیے، کیونکہ یہ لوگ حقیقت میں شیطان کی پوجا کرتے ہیں. حقیقت ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، ہم یہ بات بولنے بھی نہیں سکتے، لیکن وہ بچوں کو بھی قربان کرتے ہیں شیطان کو. یہ حقیقت ہے. تو ان لوگوں کی کوشش فیل ہو رہی ہے. ابھی ان سب کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور ان سب کو پکڑ جانے کے بعد جیل میں ڈالا جا رہا ہے. اور پھر کیا ہوئے گا؟ جنہوں نے جرمانہ جنہوں نے جرمانہ کیا، کرائم کیا، ان کے مطابق کورٹوں میں ان کو انصاف دیا جائے گا. ان کو شاید پھانسی بھی کچھ کو دیا جائے گا، لیکن کافی سالوں تک ان لوگوں کو جیل میں رہنا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. مالک یوم الدین. ابھی ہے وہ دن جس کے انتظار ہزاروں سالوں سے کیا جا رہا ہے. ابھی وہ ٹائم ہے جب شیطان اور شیطان کے چمچوں کو ہرایا جا رہا ہے، اور اللہ پاک کی پاک اسلام قائم ہو رہا ہے. پاک اسلام کا مطلب ہے محبت، انصاف، سچائی، دوسروں کی خدمت، رحمت. ان شیطانی لوگوں کو بھی اللہ پاک شاید معاف کرے گا. وہ تو معاف کرنے والا ہے، رحمان رحیم ہے. لیکن ان پر رحم کرنے کا مطلب ہے ان کو پکڑ جانا، ان کی شیطانی کام کو بند کر دینا، اور پاک اسلام کو پوری دنیا میں قائم کرنا. اور یہ کہاں شروع ہو جائے گا؟ پاکستان میں. الحمدللہ. پاکستان اسی لیے اللہ پاک نے بنا دیا. پاکستان میں یہ کیسے؟ سب سے پہلے پاک لوگ اکٹھے ہوں گے، پاکستانی لوگ پاک ہو جائیں گے، اور پاکستان اور خالصتان ایک ہو جائیں گے. پاکستان کا مطلب ہے لینڈ آف دا پیور، خالصتان کا مطلب لینڈ آف دا پیور. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. اور جب ہم دیکھیں گے، ابھی بھی ہو رہا ہے پاکستان میں، پنجاب میں خاص کر خالصتان بن گیا ہے. اور کرتارپور میں خاص کر
یہ کرتارپور کوریڈور جب کھل گیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے بتایا تھا. مجھے معاف کرنا اگر یہ آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ میں ایسے بول رہا ہوں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے بتایا یہ ہماری پہلی بڑی فتح ہے غزوہ ہند میں. جب یہ کرتارپور میں کرتارپور کوریڈور کھل گیا تھا تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہے ہماری پہلی بڑی فتح غزوہ ہند میں. تو ایسے محبت سے پاکستان اور خالصتان کی فتح ہوگی. اور جب انڈیا کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستانی مسلمان اور خالصتانی سکھ لوگ کتنے پیار کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، جیسے یہ سب بھائی بہن ہیں، تو وہ بھی چاہیں گے کہ ہمارے اس ملک میں کتنے نفرت پلائے گے. بلکہ ہماری حکومت نے کتنا بڑا ظالم بن کر کتنا نفرت پھیلایا ہے. تو انڈیا کے لوگ خود پاکستان اور خالصتان میں آنا چاہیں گے اور پاکستان خالصتان کے ساتھ ایک ہو جانا چاہیں گے. یہ پاکستان کی فتح ہوگی. اور کشمیر کے لوگ خاص کر لوگ دیکھیں گے، انڈیا کے لوگ دیکھیں گے کشمیر میں کتنے ظلم کیے جا رہے ہیں، اور اس سے وہ سمجھیں، اور انڈیا میں خود کتنا ظلم کیے جا رہے ہیں ابھی. جیسے کشمیریوں کو کرفیو میں ڈال گیا انڈیا کو. یہ نشان ہے کہ غزوہ ہند میں پاکستان جیت رہا ہے اور شیطان کے چمچوں کو ہرایا جا رہا ہے. پوری دنیا میں ان کی گرفتار ہو رہی ہے. بس خوش رہو، بہت خوش رہو. میس میڈیا کی بات کو مت مانو، خاص کر انٹرنیشنل میس میڈیا سب جھوٹی باتیں. 99% کم سے کم 95% یا 99% سے زیادہ بھی جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں میس میڈیا میں. ان کو مت مانو. اللہ پاک سے دعا کرتے رہو، ہدایت کے لیے دعا کرو کہ اللہ پاک ہمارے دل کو پاک بنا کر ہمارے دل میں ہم سمجھ سکیں گے، ہم سن سکیں گے اللہ پاک کی آواز. اللہ پاک ہم سب سے بات کرتا رہتا ہے، اور جب ہم پاک بن جاتے ہیں ہمارے دل میں، ہم اللہ پاک کی حکموں کو اور اللہ پاک کی باتوں کو ہم سنیں گے اور سمجھیں گے. میس میڈیا نے، یہ شیطان کے میس میڈیا، شیطان کو مت مانو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانو. اچھا، طیب زیب کہہ رہا ہے سلام بابا جی، اس بار حج ہوئے گا؟ پلیز پرے اللہ کا. اچھا، شاید حج نہیں ہوگا. اگر وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہے نا کہ نہیں ہوگا اس پہ سال. فکر نہیں کرو، یہ سب کچھ اللہ کی ہاتھ میں ہے. افسان شہزاد، السلام علیکم. اللہ کے کون سا نام ہے جو ڈیزیز سے حفاظت کرتا ہے؟ میں بس ایک ہی نام کو سب کچھ سمجھتا ہوں. اللہ 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 اللہ. ایک ہی نام میں سب کچھ ہے. اگر آپ کو کوئی دوسرا نام معلوم ہے، شاید کچھ خاص کر بیماریوں کی حفاظت سے لیے، لیکن جتنا بھی طاقت ہے دوسروں ناموں میں، بیماری کی حفاظت کے لیے، بیماری سے حفاظت کے لیے، یا کوئی بھی دوسری چیز کے لیے، وہ سب طاقت اللہ اس ایک ہی نام میں موجود ہے. تو میں روزانہ، آج بھی روزانہ میں صبح سبیرا سب سے پہلے جاگنے پر اللہ 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 اللہ. کتنی خوشی ہے اللہ کا نام میں، اور پوری حفاظت ہے اللہ کے نام میں. 500 بار کم سے کم بولتا ہوں سب سے پہلے جاگنے پر. بہت فائدہ مجھے ملتا ہے اس سے. اور دوسرے زبانوں میں بھی توئنی 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 توئنی. اللہ رحمان رحیم ہے.
توئنی کا مطلب ہے رحم ترین رحمان. اللہ بہت ہی رحم دل رحم والا ہے. تو اللہ کا نام میں اس ایک ہی نام میں پوری طاقت ہے اللہ کا. اور توئنی میں بھی اللہ کا پوری طاقت مطلب رحمان کی پوری طاقت موجود ہے. اور ادونائے 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 رام 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 رام. ایک اومکار ایک اومکار ایک اومکار ایک اومکار ایک اومکار. میں ان 5 ناموں کو 500 بار ہر ایک کو 500 بار بولتا ہوں سب سے پہلے جاگنے پر. اور ان 5 ناموں کو 500 بار بولنے سے پورے دن اچھا ہو جاتا ہے. تو بس اللہ کا نام لیتے رہو, فکر نہیں کرو, کوئی بھی دوسرے نام کی ضرورت نہیں ہے. سنیل عمر, بابا جی what are the dreams and how you judge the true dreams. ہاں, کبھی خواب جو ہوتے ہیں ان میں کبھی اللہ پاک بھی ہمیں ہدایت دیتا ہے, اور عام طور پر دوسری باتیں بھی ان میں آتی ہیں, لیکن یہی بس دل میں جب دل پاک ہو جاتا ہے پھر یہ سب ہم سمجھیں گے. دل کی پاکیزگی کے لیے کوشش کرو, پھر خوابوں کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کرو, لیکن دل کی پاکیزگی کے لیے فکر کرو. اور دل کو ہم کیسے پاک بنا سکتے ہیں؟ اللہ کے نام سے. اللہ اللہ, دل کی گہرائی سے اللہ 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 اللہ. یا مالک خوش رہو, اللہ کا نام میں سب کچھ ہے. خوابوں کا مطلب بھی اللہ پاک کے نام لینے سے تم سمجھ سکو گے. فکر نہیں کرو, کوئی بھی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے, مالک کا نام بس. السلام علیکم. بخاری سید کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بھی بڑی طاقت ہے. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی طاقت ہے. نبیوں کے نام میں, بزرگوں کے نام میں بہت فائدہ ہے. افشان شہزاد, سر یہ بھی بتا دیں پاکستان میں یہ وائرس بہت سپریڈ تو نہیں ہوگا بہت, کیونکہ پاکستان کے پاس تو اچھی پروٹیکشن میجرز بھی نہیں. سپریڈ تو نہیں, پاکستان میں سب سے بڑا پروٹیکشن میجرز ہے. اللہ اللہ اللہ. میں نے پرسوں میں نے بتایا تھا یہ وائرس حقیقت میں بہت خطرناک تھا. جب بنایا گیا تھا بہت خطرناک تھا, لیکن لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور اللہ پاک کے نام, اللہ 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 اکبر اللہ اکبر, اللہ کے نام کی طاقت سے یہ وائرس کمزور ہو گیا, میوٹیشن ہو گیا, تبدیل ہو گیا اس میں. اور ابھی اتنا خطرناک ہے جیسے ان شیطانی لوگوں نے بنایا اس کو. انہوں نے بنایا تھا خاص کر ایسے, یہ جینیٹک انجینئرنگ سے یہ وائرس بنایا گیا تھا. بہت خطرناک, وہ سوچ رہے تھے یہ بہت خطرناک ہے, اس سے پوری دنیا میں یہ پھیل جائے گا, بہت سارے لوگ مریں گے, لوگ سب ڈریں گے اور پھر سب ہمارے حکم پر چلیں گے, لیکن وہ ہم کو بولیں گے آؤ آؤ ہم کو ہماری حفاظت کرو. لیکن اللہ کے نام سے یہ وائرس کمزور ہو گیا. ابھی بہت کم لوگ مر رہے ہیں. یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ بہت لوگ مرے, لیکن
جن کو یہ وائرس لگتا ہے بھی ان میں سے 1% بھی نہیں میرے خیال میں مر رہا ہے، جبکہ مختلف ایسے وائرس ہیں جن سے 1% سے زیادہ لوگ مرتے ہیں. مطلب یہ بس ایک فلو ہے، سمجھو فلو بھی ایک وائرس ہے، یہ تو ایک قسم کے فلو ہے بس. اللہ پاک کی رحم سے اس کو کمزور بنا دیا گیا. تو فکر نہیں کرو اس فلو سے. اللہ پاک اللہ پاک ہے. اللہ پاکستان کو بنایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا تھا پاکستان بنانے کا. شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ کہانی میں نے کئی بار بتائی کہ جب محمد علی جناح صاحب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ لنڈن میں تھے 1934 میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ کو حکم دے دو واپس جاؤ. وہ لنڈن میں تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ پارلیمنٹ انگلینڈ میں پارلیمنٹ میں جو میں کام کر سکتا ہوں وہ شاید زیادہ ادھر ہی کر سکتا ہوں. تو وہ ادھر ہی تھے اور بہت کام کر رہے تھے بھی لنڈن میں انڈیا کی آزادی کے لیے. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ان کو بتائے تھے کہ واپس جاؤ، انڈیا جاؤ واپس، اور مسلمانوں کی آزادی کے لیے کوشش کرو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے، فکر نہیں کرو. اللہ پاک تم کو مدد کرے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ کو بتایا تم کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. تو فکر نہیں کرو، اللہ مالک ہے. پاکستان میں یہ فلو زیادہ نہیں پھیل جائے گا. بس شیطانی لوگ بہت دوبارہ ہیں یا کم عقل مند لوگ. عمران خان کو بہت دبا رہا ہے، ملک کو بند کر لو، اس وائرس نے تو یہ وائرس پھیل جائے گا. ملک کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت یہ ہے ہاتھ دھو لو. اگر تم باہر جاتے ہو دوسروں سے تھوڑا دور رہو تاکہ ان کے اگر وہ کھڑتے ہیں وہ تم کو نہیں لگے گا. گھر میں رہنا بہت اچھا ہے، اور گھر میں رہ کر تم اللہ کا نام لے سکتے ہو پورے دن، یہ بھی اچھا ہے. اور پھر اور کیا کرنا ہے، کچھ دوائیاں بھی ہیں، اور ایک اور چیز ہے، بس اللہ کا نام لیتے رہو. یہ سب سے بڑی چیز ہے. فکر نہیں کرو اس وائرس سے، اللہ مالک ہے. اللہ پاک نے اس وائرس کو کمزور بنا دیا ہے. پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں ہے، فکر نہیں کرو. پوری دنیا میں حقیقت میں اتنا خطرہ نہیں. خطرہ صرف یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں اتنا کہ ان شیطانی لوگوں کے حکم پر وہ اپنے ملکوں کو بند کر رہے ہیں. یہ شیطانی لوگ یہی چاہتے ہیں تاکہ جب لوگ اپنے ملکوں کو بند کرتے ہیں سیاستدان، پھر وہ ملک کمزور اور ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا. اور پھر یہ شیطانی لوگ سوچ رہے ہیں ایسے ہم ان پوری دنیا پر قبضہ کریں گے. یہ ان کا پلاننگ تھا، ابھی فیل ہو گیا. ابھی ان ہی شیطانی لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. فکر نہیں کرو. زیبی جی، آپ کا کیا اوپینین ہے؟ جب پاکستان نے انڈیا کا جہاز گرایا تھا 26 فیبروری لاسٹ ایئر، ہاں دیکھو انڈیا نے سوچا تھا کہ ہمارے جو کیونکہ اسرائیلی انہوں نے یہ جی پی ایس استعمال کرنے والے بوم کو پھینک دیا تھا، اور ان کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لگے گا وہاں بالا کوٹ میں. تو کیا ہوا تھا؟ اللہ پاک کی رحم سے وہ مسائل، جی پی ایس والے مسائل، وہ ادھر ہی پہنچتے ہیں جہاں ان کو پہنچنا چاہیے، لیکن اللہ پاک کی رحم سے وہ تھوڑا سائڈ پہ آ گیا تھا. ان عمارتوں کو نہیں لگا، کچھ درختوں کو مار دیا بس.
اور پھر کیا ہوا؟ پاکستان نے جواب میں انڈیا میں کچھ، کشمیر میں شاید کچھ درختوں کو مار دیا دیکھو ہم بھی. اور پھر شاید یہ پاکستانی فوج کا یہ پلاننگ تھا، شاید ایئر فورس کی. تو جب پاکستانی ہوائی جہاز انڈیا پہ گیا اور بم پھینکا تو انڈیا نے ہوائی جہاز بھیجا اور پاکستان نے ایک یا دو کو گرا دیا، حقیقت میں ایک نے. تو یہ سب اللہ پاک کا نشان تھا انسان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، انڈیا کے لیے بھی، لیکن انڈیا کے لوگ نے نہیں سمجھا. یہ ایک نشان ہے کہ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے. تو خبردار ہندوستانی لوگ، خاص کر خبردار مودی صاحب، ایسے جھوٹی باتیں مت پھیلاؤ. یہ سب جھوٹی باتیں، جیسے پلوامہ میں جو کچھ ہوا تھا، یہ سب جھوٹی باتیں تھی جو انڈیا کی حکومت نے بنایا، پاکستان نے نہیں کیا. ان شیطانی لوگوں نے خود کیا اور بتایا پاکستان نے کیا. کیونکہ وہ الیکشن میں جیتنا چاہتے تھے. یہ ان لوگ اور وہ سوچتے تھے ہم جیتیں گے، اور وہ جیت گئے تھے کیونکہ انہوں نے جھوٹ اتنا بولا کہ انڈیا کے لوگ مان کہ پاکستان نے کیا. پھر جب عمران خان بہت عقل مند آدمی ہے، انہوں نے اس پائلٹ کو واپس انڈیا بھیج دیا تھا. اور یہ شیطانی لوگوں نے دیکھو پاکستانی کمزور ہے، وہ ڈر گئے ہیں ہم سے. انڈیا کے لوگ کہہ رہے تھے، انڈیا کی حکومت، وہ ڈر گئے تھے ہم سے، اس لیے انہوں نے اس پائلٹ کو واپس دے دیا. یہ ڈرنے کے لیے نہیں، یہ بہت عقل مندی سے اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے. اور وہ جنگ پھر نہیں ہوا، نہیں تو وہ بہت خطرناک جنگ بھی بن سکتا تھا. اور بھی باتیں ہیں اس میں، لیکن میں نے کافی بتایا. فکر نہیں کرو، پاکستان کی حفاظت اللہ پاک کر رہا ہے. اچھا کیا شہان شہید Sir, but global impact is getting worse. Shaitan is achieving what he wanted, like stopping Tawaf and Friday prayers being stopped at all. فکر نہیں کرو، یہ شیطان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہو جائے گا. جو اللہ پاک چاہتا ہے وہی ہو جائے گا. اور شیطان کے چمچوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو ختم کیا جا رہا ہے. میس میڈیا، پوری دنیا کے میس میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا جو ہے، یہ شیطان کی میڈیا ہے. یہ سب جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں. فکر نہیں کرو. بے شک اگر جمعہ کے نماز کو بند کیا جا رہا ہے، مندروں کو بھی، گرجاؤں کو بھی بند کیا جا رہا ہے، اور طواف کو، فکر نہیں کرو. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ اجازت نہیں دیتا ہے. اللہ اجازت دے رہا ہے اس کے لیے تاکہ یہ شیطانی لوگ سوچیں کہ ہم جیت رہے ہیں، لیکن وہ ہار رہے ہیں. ابراہیم، بالکل درست فرمایا سر آپ نے، تھینکس، شکریہ. انم افضال، سر ہاؤ اینڈ ویئر یو میٹ یور اسپرچل مدر، ٹیل سمتھنگ اباؤٹ ہر. یہ کئی بار میں نے یہ کہانی بتائی. میں 9 سال کا تھا، میں اسکول سے واپس جا رہا تھا گھر. تو ایک بند ہے وہاں میرے اسکول اور گھر کے بیچ میں، تو بند ہو گیا تھا 1 منٹ کے لیے. یہ کنیکشن، انٹرنیٹ کنیکشن 1 منٹ کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے بند ہو گیا تھا. تو وہاں ایک فلائنگ ساسر موجود تھا، اور اس کے دروازے میں یہ عورت وہاں کھڑی تھی. تو انہوں نے مجھے ایسے بلایا، آ جاؤ. تو میں اوپر چڑھ گیا، ایک سیڑھی تھی، میں اوپر چڑھ گیا اور اتنے میرے گلے ملائی، اتنے پیار سے بات کر رہی تھی کہ میں نے سوچا یہ میری اصلی ماں ہے. اتنے محبت سے گلے ملائی اور بات کر رہی تھی. یہاں تک کہ جب میں گھر پہنچا تھا واپس، میں نے اپنی ماں کو بتایا
اب میری ماں نہیں تو ایسے ان سے پہلی بار ملا تھا جب میں 9 سال کا تھا. روبینہ زمان بابا پلیز میرے فیملی کے لیے اسپیشل دعا کریں یا مالک. روبینہ زمان اور ان کی فیملی کے لیے ہم اسپیشل دعا کرتے ہیں کہ ان پر رحم فرما، ان کو پاکستانی بنا لیں صاف دل، حقیقت بولنے والے، نہ ڈرنے والے انصاف کرنے والے، دوسروں کی خدمت کرنے والے بنا یا مالک. خدیجہ زاہد what planet is your spiritual mother from؟ انہوں نے کبھی نہیں بتایا، مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنا انہوں نے بتایا کہ بہت سال پہلے، مجھے معلوم نہیں ہزاروں سال پہلے یا لاکھوں سال پہلے، بہت سال پہلے ان کے لوگ یہاں ہمارے اس سیارے پہ آئے تھے اور ابھی بھی رہتے ہیں زمین کے نیچے ہمارے اس سیارے میں. لیکن کہاں سے وہ آئے انہوں نے نہیں بتایا. شازیہ صدیقی اللہ آپ کو ہم سب کو لگتا ہے ابتی اتنی محبت ہو جائے گا، فکر نہیں کرو. اللہ پاک صرف ہم کو موقع دے رہا ہے کہ ہم بھی اس محبت اور پیار اور امن قائم کرنے میں حصہ لے سکیں. اس لیے وہ 1 سیکنڈ میں نہیں کر رہا ہے، نہیں تو فکر نہیں کرو. اللہ پاک مالک ہے، ہم سب کو محفوظ رکھ رہا ہے، پاکستان کو خاص کر محفوظ رکھ رہا ہے، فکر نہیں کرو. اچھا، ظہور الحق کہہ رہا ہے کورونا کے بارے میں کچھ انفارمیشن دے سکتے ہو، یہ کیا اور کیوں پیش آیا؟ یہ کیوں پیش آیا؟ یہ شیطانی لوگوں کا بڑا منصوبہ پلاننگ تھا کہ اس کرونا وائرس کے ذریعے ہم پوری دنیا کے لوگوں کو ڈرا دیں گے اور وہ ایسے ہمارے قبضے میں آئیں گے. یہ ان کا مقصد تھا، لیکن یہ فیل ہو رہا ہے کیونکہ اللہ پاک نے اس وائرس کو کمزور بنا دیا. اتنا خطرناک نہیں ہے جیسے ان لوگوں نے بنوا دیا. جینیٹک انجینئرنگ یہ بایو ویپن ہے، ہاں بایولوجیکل، انہوں نے بنوا دیا اس کو ایسے، لیکن اس کی تیزگی، اس کی طاقت کو کم کیا دیا گیا ہے. بابا جوید الحمدللہ یا ہی یا ہے یا قیوم دازال باوا برار مرتبہ پڑھ رہا ہوں. اچھا یہ کچھ پڑھ رہا ہے. اب جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ بھی شروع کر دیا ہے. شکریہ. جمشید ہاشمی آپ کی بیک گراؤنڈ پکچر ایلینز کی ہے؟ ہاں یہ میری روحانی ماں کی ہے، جس کے بارے میں نے ابھی بتایا تھا کیسے ان سے پہلے ملا تھا جب میں 9 سال کا تھا. اور یہ انسان نہیں ہے، وہ دوسرے سیارے سے ان کے لوگ آئے تھے. ان کی فوٹو، ان کی تصویر میری بیگم نے بنایا، بہت خوبصورت ہے نا اس کے آنکھ 100% انسان جیسے نہیں ہے، ان کے کان سیر کے اوپر ہے، لیکن وہ بہت محبت والی ہے، بہت پیار میری ماں جیسی ہے. ایلینز زیادہ تر بھی بہت اچھے لوگ ہیں. یہ جھوٹی بات پھیلائی گئی ہے ہالی ووڈ کے ذریعے کہ یہ ایلینز بہت خطرناک ہے. بے شک کچھ ہیں جو شیطانی ہیں، لیکن جیسے انسان میں کچھ شیطانی لوگ بھی ہیں، لیکن 5% سے زیادہ نہیں. زیادہ تر سب ایلینز اچھے ہیں، لیکن میں ان کو ایلینز بھی نہیں بولتا ہوں، ان کو میں ہمارے اسپیس بردرز اینڈ سسٹرز دوسرے سیاروں کے ہمارے بھائی بہن ہیں. Azmat Rauf Murawat, is there any organized efforts underway for this silent war named Ghazwa Hind? Yes, it is going on. فکر نہیں کرو، سب بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور ان کی مدد سے ہی اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کر رہا ہے، خاص کر پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے.
Muhammad Faisal, please tell us the first meeting of yours with Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. حلیہ مبارک بتائیں پیارے نبی کا، دعا کریں مجھے بھی زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے. پہلے بار تھا 1983 میں میرے خیال میں. تو میں نے یہ بھی بتائے پہلے، لیکن چھوٹے میں بتاؤں گا. ایک صوفی سے میں ملا تھا راول پنڈی میں، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ درود شریف ابراہیمی پڑھو، بارمبار پڑھتے رہو اور زیارت ہوگی. تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں تم کو یہ انعام دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ کوئی بھی جو درود شریف ابراہیمی پڑھے گا اس کو زیارت ہوگا، نہیں زیارت ہوگی نہیں. لیکن میں تم کو یہ دے رہا ہوں. وہ صوفی بابا نے بتایا تھا. تو پھر میں نے کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آئے تھے. میں بہت پریشان تھا اس وقت، بہت مشکلات تھیں میرے لیے. اور حضرت محمد انگریزی میں مجھے بتا رہے تھے ڈونٹ وری، آئی ایم پلیزڈ وتھ یو، جسٹ گو آن ڈوئنگ وٹ یو آر ڈوئنگ. فکر نہیں کرو، میں تم سے خوش ہوں، جو تم کر رہے ہو وہی کرتے رہو. تو اتنا تو میرے سب پریشانیاں دور ہو گئی تھیں، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں محبت کے سمندر میں تیر رہا ہوں. بہت ہی خوبصورت شخصیت تھی، سر پر گرین ہرا رنگ کا ٹربن تھا، جبہ سفید، آنکھ اتنے کالے رنگ کے، بہت ڈارک آئیز، اور اس کے آنکھوں میں بھی اتنی محبت تھی، اتنی رحمت تھی. تو وہ پہلے بار تھا، بلکہ وہ ایک ہی بار تھا جب میں نے ان کے پورے جسم کو دیکھا. اس کے بعد میں نے ان کے منہ کو دیکھا تھا یا ان کی آنکھوں کو دیکھا تھا، بلکہ وہ پہلے بار تھا، ایک ہی بار جب میں نے اس کے پورے جسم کو بھی دیکھا تھا. سید یوسف علی، ویئر آر یو اسپیکنگ فرام؟ میں اسپرٹو کیلیفورنیا میں، ناردرن کیلیفورنیا میں ہوں. اچھا، عارف حسین انقلابی، سر آپ کے پیچھے جو تصویر ہے اس کو آپ ماں کہتے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ کوئی واقع ہے ضرور بتانا محترم. میں نے ابھی بتایا تھا کہ ان سے کیسے ملا تھا جب میں 9 سال کا تھا. وہ ایک فلائنگ ساسر، ہاں ایک فلائنگ ساسر کی کیپٹن تھی. تو میں نے کہانی ابھی بتائی. What a human need most in his life in your opinion؟ اللہ اللہ اللہ، سب سے ضروری چیز ہے اللہ کا نام لینا. حقیقت میں اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ اگر ہم صرف اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں، باقی سب کچھ ہم کو ملے گا. بس اللہ 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 اللہ، اتنی کچھ ہی ہے اللہ کا نام لے. اگر آپ پریشانیوں سے دور ہونے چاہتے ہیں، اللہ کا نام لیتے رہو. بیماریوں سے، کووڈ-19 سے حفاظت چاہتے ہو تو اللہ کا نام لیتے رہو. اور اللہ ہم کو عقل دے گا جب ہم اللہ کے نام لیتے ہیں. اللہ ہم کو شانتی، امن دے گا. اللہ ہم کو سب تکلیفوں سے بچا دے گا. اگر وہ نہیں بچاتے ہیں، اگر اللہ پاک ہم کو کسی مصیبت سے نہیں بچاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے وہ زیادہ اچھا ہے کہ ہم ایک دم اس سے نہیں بچے. تو جب ہم اللہ پاک کا نام لیتے ہیں، ہم کو سب کچھ ملے گا جو ہمارے لیے اچھا ہے. فکر نہیں کرو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. رازیہ کاشف کہہ رہی ہے what a human need most in his life in your opinion. اچھا، بس اللہ کا نام.
Anam Afzal. Sir, do you believe that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of Allah and there will be no messenger after him as we Muslims believe? Yes. قیامت تک یہ صاف بتایا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن قیامت جب ہوتی ہے تو امام مہدی علیہ السلام بھی آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس آئے گا. یہ سب خاص حدیثوں میں بتایا گیا ہے. ہاں یہ بھی میں مانتا ہوں، ہم سب مانتے ہیں. اور یہ کیا اس کا نام ہے، ہاں مرزا غلام احمد ہے اس کا نام، جو کہہ رہا ہے میں صرف امام مہدی نہیں ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، میں اس کو نہیں مانتا ہوں. یہ حقیقت میں انگریزوں کے کوئی چلاکی تھی مسلمانوں کو جھوٹے راستے پہ لینے کے لیے. انگریزوں نے اس آدمی کو اوپر کر دیا، ان کے لوگوں کو پیسہ بھی دے دیا. ٹھیک ہے، ان کے خلاف ہمیں بس بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کو مارنا نہیں چاہیے جیسے کچھ لوگ نے کیا ہے. ایسے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کا مطلب ہے محبت، سب لوگوں کو سے پیار کرنا ہے. لیکن جب لوگ غلط راستے پر جا رہے ہیں تو ان پر محبت کرنے کا مطلب ہے ان کو پیار سے سمجھانا کہ بھائی تم غلط راستے پہ ہو، مہربانی کر کے سمجھنے کی کوشش کرو کہ جن کو تم نبی سوچتے ہو، جن کو تم امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہو، وہ ایسا نہیں ہے. یہ نعمت اللہ شاہ ولی کے پیشگوئیاں میں بھی یہ موجود ہے، یہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں. اس کے آنے سے پہلے یہ مرزا کیا اس کا نام ہے، غلام مرزا غلام علی نہیں، اس کا نام ابھی میں بھول گیا ہوں، غلام احمد. ہاں اس کے ذکر بھی ہے کہ یہ غلط آدمی ایسے آئے گا. تو پاکستان نے بہت اچھا کیا کہ لوگوں کو سمجھا دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں اور اس مرزا غلام احمد صاحب کو نہیں مانتے ہیں. یہ لوگ غلط ہیں، یہ حقیقت بات ہے. محمد نفیس، آپ کو کیا لگتا ہے یہ دجال کے لیے سب کیا جا رہا ہے، جوز کر رہے ہیں؟ یہ دجال کے لیے یہ سب، بلکہ دجال کر رہا ہے، یہ ابھی اس وقت ہے. یہ ابھی میں نے کئی بار بتایا، ابھی ہی وہ ٹائم ہے. یہ جو کچھ یہ نیو ورلڈ آرڈر شیطانی لوگ کر رہے ہیں، یہ دجال کے چمچے ہیں، شیطان کے چمچے ہیں. اور یہ جوز کر رہے ہیں، ہاں نہیں مختلف لوگ، کافی جوز بھی اس میں ہے، نام نہاد جوز، اصلی جوز نہیں ہے. اصلی جوز اللہ پاک کو مانتے ہیں، جیسے اصلی کرسچن بھی. ہر ملک میں، ہر مذہب میں جو لوگ رہتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ اللہ پاک کو مانتے ہیں، اس کے مختلف ناموں سے ان کو پکارتے ہیں. لیکن جوز بھی اللہ پاک کو مانتے ہیں. لیکن یہ شیطانی لوگ، ان میں کافی جوز بھی ہیں، مطلب نام نہاد جوز. ان میں کافی کرسچن نام نہاد کرسچن ہیں، ان میں مسلمان بھی ہے، ان میں سب ملکوں کے لوگ ہیں جو دجال کے قبضے میں پھنس گئے ہیں اور شیطان کے. لیکن وہ لوگ اصلی جوز نہیں ہیں، وہ لوگ اصلی مسلمان، اصلی کرسچن، اصلی ہندو، اصلی بدھسٹ، اصلی سکھ، اصلی یہ یا وہ نہیں ہیں. وہ سب غلط راستے پہ ہیں. صراط المستقیم پر چلنے والے مسلمان یا کرسچن یا ہندو یا بدھسٹ یا ڈاوسٹ یا سکھ یا جوز یا پارسی، جین، کوئی بھی مذہب کے لوگ، اگر وہ اللہ پاک کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں اور یہ فرشتوں کو مانتے ہیں، وہ تو صحیح راستہ پر چل رہے ہیں. اگر وہ جوز بھی، بلکہ یہاں تک میں یہ ایک بار مجھے ضرور بتانا چاہیے. ابھی آخری بار جب میں نے، مطلب پچھلے سال کی بات ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پھر ہوئی تھی اور میں نے ان کا منہ دیکھا تھا اور وہ ہنس رہا تھا، بہت مسکرا رہا تھا، بہت خوش تھے، مسکرا رہے تھے اور بڑی خوشی سے بات کر رہے تھے کہ یہودیوں اور مسلمانوں کی یہ لڑائی جو ہو رہی ہے اسرائیل اور فلسطین میں، یہ ختم ہو جائے گا، فکر نہیں کرو. کیسے ختم ہو جائے گا؟
جب یہودی لوگ نماز پڑھنے شروع کرتے ہیں اور مسلمان لوگ یہودیوں کو جو ان کو بھی روزانہ دعائیں ہیں نماز جیسے، اور مسلمان وہ دعا بولنا شروع کرتے ہیں. کہاں؟ مسجد اقصی میں. یا سب مسجدوں میں، سب جوئش سنگاگوں میں مسلمان اور یہودی لوگ ساتھ اللہ کے نام لیں گے، نماز پڑھیں گے، یہودیوں کے دعاؤں پڑھیں گے. اور ایسے ہی یہودیوں اور مسلمانوں کی لڑائی جو فلسطین اور غازہ اور اسرائیل میں چل رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا. تو فکر نہیں کرو، خوش رہو. جوز میں اچھے لوگ ہیں اور شیطانی لوگ بھی ہیں، جیسے کرسچن میں بھی اچھے لوگ ہیں اور شیطانی لوگ ہیں، جیسے دوسرے سیاروں کے لوگوں میں بھی اچھے لوگ ہیں اور شیطانی لوگ ہیں. لیکن زیادہ تر سب انسان اور دوسرے سیاروں کے لوگ بھی زیادہ تر اچھے ہیں. 5% سے زیادہ نہیں ہے جو شیطانی ہے. لیکن شیطان کی طاقت کی وجہ سے، جو اللہ پاک نے اس کو کافی طاقت دی ہے، اس کی طاقت کی وجہ سے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں یہ شیطانی لوگ بہت طاقتور ہے. نہیں، اور ابھی ان کو ختم کیا جا رہا ہے، ابھی ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ابھی ہی. افضل پاچو اب پاکستانیز ہے سیر، اب پاکستانیز ہے سیر، سمجھ میں نہیں آ رہا. ماتا جان سلام. Why this criminal shaitan Bill Gates is not arrested? He should be hanged till death for all losses of lives until now. Maybe he has been arrested. We don't know. He has resigned. Why did he resign? Because he knows he is getting in trouble. He is being caught. فکر نہیں کرو، اس کے گرفتار ضرور کیا جائے گا. بل گیٹس اور سب یہ شیطانی لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور ان کو کورٹ میں لایا جائے گا اور ان کو جج کے فیصلہ کے مطابق ان کو سزا دیا جائے گا. محمد نافیس، خلافت کے بارے میں کیا کہیے گے؟ اس کے اثر نظر آتے ہیں جیسے کہ ایسے کنگڈم آف سعودی عربیہ کے حالات ہے. ضرور امام مہدی کے اثر ہے. ہاں، خلافت کے بارے میں بس یہ مدینہ ثانی پاکستان ہے نا، خلافت قائم ہو جائے گا، میرے کوئی شک نہیں ہے. اصلی خلافت یہ نہیں جو اس دنیا میں خلافت رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی خلافت کو قائم کیا اور کچھ سالوں تک چلا. کچھ اچھے خلیفہ تھے، بعد میں بہت سارے غلط خلیفہ بھی بن گئے تھے. تو پھر دوبارہ اصلی پاک خلافت قائم ہو جائے گا پاکستان میں انشاءاللہ. یہ میں سوچتا ہوں، ایسے مجھے معلوم نہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ مدینہ ثانی میں پھر اور کہیں نہیں، پاکستان میں ہی یہ اصلی خلافت پھر قائم ہو جائے گا. اچھا. عائشہ رفیق، السلام علیکم فرام پاکستان گجرات. وعلیکم السلام عائشہ جی. گجرات میں. طارق خان، what in future your mind؟ فیوچر میں کیا ہوگا؟ میں بار بتایا، عالمگیر امن قائم ہو جائے گا، کوئی شک نہیں ہے. یہ نہیں کہ بولنا پڑے گا انشاءاللہ. بے شک اللہ یہ چاہتا ہے یہ، بلکہ ہر ایک مذہب میں، ان کی کتابوں میں ہر ایک مذہب میں بتایا گیا ہے کہ عالمگیر امن قائم ہو جائے گا. پہلے ایک بہت بڑا جنگ ہو جائے گا اور پھر عالمگیر امن قائم ہو جائے گا، اور وہ جنگ ابھی چالو ہے. تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کہ عالمگیر امن قائم ہو جائے گا. پاکستان سے شروع ہو جائے گا، مجھے یہ بتایا گیا ہے. پاکستان میں جب پاکستانی لوگ حقیقت میں پاک ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان میں محبت، انصاف، سچائی، اصلی اسلام، پاک اسلام قائم ہو جائے گا، اور پاکستان سے یہ پھیل جائے گا، ایسے پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم.
Meher Unisa Sayed, love to see how patriotic you are towards Pakistan, although it isn't your birthplace. نہیں میں پاکستان میں رہتا تھا بچپن میں 1947 سے 65 تک، لیکن اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے صاف بتایا تھا کہ پاکستان میں اسلام پاک پھر قائم ہو جائے گا، اور اسلام پاک کا مطلب ہے محبت۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا، خود بتایا تھا۔ اس لیے میں مانتا ہوں کہ میں پاکستان ٹورڈز پاکستان پیٹریاٹک ہونا چاہیے۔ اچھا، ابھی سب کو نہیں پڑھ سکوں گا۔ سید خان سر، what you say about stoppage of طواف around کعبہ، شاید یہ کوئی نشان ہے آخرت کی۔ ہم کو بہت خوش ہونا چاہیے کہ یہ نشان ہے کہ ابھی ہی پوری دنیا میں شیطان کا قبضہ ختم ہو جائے گا۔ امام مہدی صاحب موجود ہے، مجھے ایسے لگتا ہے، شاید نہیں، لیکن اگر نہیں وہ تو آنے والا ہے، یا شاید وہ ابھی بھی موجود۔ شاید ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ امام مہدی صاحب کا مطلب کیا ہے۔ امام مہدی صاحب کا مطلب یہ بے شک ہے کہ وہ پوری دنیا میں انصاف کو قائم کر دے گا۔ کیسے کرے گا یہ ہم شاید نہیں ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکن یہ ابھی ہی ہو رہا ہے، میرا کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ طواف کو بند کرنے سے ہم کو پتہ چل گیا ہے، پتہ چلنے سے چاہیے کہ یہ وہی ٹائم ہے جو ہزاروں سالوں سے پوری دنیا میں، ہزاروں سالوں سے ہر مذہب کے لوگ ہزاروں سالوں سے اسی ٹائم کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے، خاص کر پاکستانیوں کو بہت خوش ہونے چاہیے۔ یہ ایک اور نشان ہے کہ مدینہ ثانی پاکستان میں پھر اسلام پاک قائم ہو رہا ہے۔ یہ وہی ٹائم ہے جب عالمگیر امن قائم ہو رہا ہے۔ خوش رہو، ماشاء اللہ، زبردست سپیچ ہے آپ کی۔ اچھا اسپیچ، شکریہ۔ Sir, is your spiritual mother alive? Yes, she is. ہزاروں سالوں سے وہ زندہ ہے، ان کے لوگ ہزاروں سالوں سے زندہ رہتے ہیں۔ ہاں، وہ مطلب اسی جسم میں وہ زندہ ہے۔ جبران رحیل، I love you, I love you too۔ طارق خان، what in future your mind؟ میں نے ابھی بتایا، عالمگیر امن، شیطانوں کے چمچوں کو ختم کیا جائے گا، مطلب ان کو گرفتار کر کے ان کو پکڑا جا رہا ہے، اور ان کی طاقت کو ختم ہو جائے گی، اور پاک مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ پاک مسلمان کا مطلب سمجھ لو، محبت کرنے والے، انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا، دوسروں کی خدمت کرنے والا، اللہ پاک کو یاد کرنے والا، ذکر کرنے والا، اللہ 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 اللہ۔ ان پاک مسلمانوں کی فتح ہو رہی ہے ابھی۔ یہ غزوہ ہند ابھی ہی چالو ہے۔ ایک اور بار میں بتاؤں گا، پچھلے سال جب کرتارپور کوریڈور کھل گیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھے صاف بتایا یہ ہماری پہلے بڑی فتح ہے غزوہ ہند میں۔ تو یہ غزوہ ہند ابھی ہی چالو ہے، اور فکر نہیں کرو۔ اچھا، جمشید ہاشمی، کین وی سی دا فائنل آؤٹ کم آف کورونا ان اپریل اور مئی؟ مجھے ایسے لگتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جیسے میس میڈیا ہم کو بتا رہی ہے۔ طارق خان، اچھا، انعام شاہ، اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور خوش رکھے، آمین۔ شکریہ، اللہ پاک مجھے بہت خوش رکھ رہا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو کچھ ہماری میس میڈیا بتا رہی ہے وہ سب جھوٹی باتیں ہیں، اور حقیقت کیا ہے؟ پاکستان میں پاک اسلام قائم ہو رہا ہے، عالمگیر امن نزدیک آ رہا ہے۔
افضل قادری صاحب، محمد افضل قادری کہہ رہا ہے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امن میں رکھے، آمین، شکریہ آپ کو بھی۔ Muhammad Sohail Mushtaq, Alan sir, you always remind me like my late father. He always telling me in every hard situation that Allah Malik hai. Ghabrana nahi. Allah ka zikr kiya karo. Lots of prayers, love, respect for you. ہاں صحیح بات ہے، شکریہ آپ کے والد صاحب نے ہمیشہ بالکل صحیح بات بتائی، گھبرانا نہیں، اللہ پاک مالک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیتے رہو، ذکر کرتے رہو اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، غلام فرید کہہ رہا ہے سر امریکہ خود کووڈ سے سفر ہوا، وائی اٹس بایو ویپن، یس اٹس بایو ویپن، تو یہ سب کو لگے گا لیکن صدر ٹرمپ کہہ رہا ہے فکر نہیں کرو، ایسٹر تک، یہ بس 2-3 ہفتے کے اندر ہم ہمارے ملک کو کھل دیں گے، فکر نہیں کرو یس بایو ویپن، یس اٹس بایو ویپن۔ سید اسلام، کیا ایلن سچ ہوتا ہے؟ ہاں سچ۔ لکشمن سولنکی، چائے ست گرو دیو جی کی ابیناشی پر برہم پرماتما کی چائے۔ Kaiser Absul, where are you right now? In Esparto, California, Northern California. Abdul Rahman, what has happened to your Urdu pronunciation, sir? Stuttering so much. نہیں سب میں پڑھتا ہوں، جب خاص کر جب یہ فارسی حروف میں لکھا جاتا ہے، عربی حروف میں، میرے آنکھ کمزور ہے تھوڑا، چشمہ لگانا چاہیے لیکن میں بھول گیا تھا چشمہ، اس لیے پڑھنے میں تھوڑا تکلیف ہو رہا ہے مجھے جب خاص کر فارسی لپی میں لکھا ہے۔ لکشمن سولانکی، شری چیتنیا مہاپرو جی بھی صوفیزم سے ہے، ہاں، بلکہ بابا چیتن، یہ مجھے بتایا گیا تھا، میں سنوں ابھی، لکشمن سولانکی صاحب آپ بہت خوش ہوں گے، مجھے بتایا گیا ہے کہ جیسے پاکستان میں جب مسلمان لوگ بابا نانک کو سمجھتے ہیں کہ وہ اصلی مسلمان ہے، اصلی صوفی ہے، ویسے ہی بنگلہ دیش میں، ایسٹ پاکستان، وہ مشرقی پاکستان ہے، ایسٹ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں جب لوگ بابا چیتنیا صاحب کو سمجھتے ہیں کہ وہ اصلی مسلمان ہیں، پھر امن قائم ہو جائے گا پاکستان میں، اور مطلب مغربی پاکستان میں اور مشرقی پاکستان میں، دونوں جگہوں میں امن قائم ہو جائے گا جب لوگ بابا نانک صاحب کو اور بابا چیتنیا صاحب کو سمجھتے ہیں افشان شہزاد، سر آپ کے پاس یہ پاور ہے کہ آپ کسی کو حضرت محمد کی زیارت کروا دیں؟ نہیں، میرے پاس کوئی ایسے پاور نہیں ہے۔ محمد ابیر مجاہد، السلام علیکم سر، I am from Pak Patan Sharif. I want to ask that in your last chat you told that this year many secrets are going to unfold. Can you please elaborate that what sort of secrets are those؟ دوسرے سیاروں کے لوگوں کے بارے میں جو چھپایا گیا ہے حقیقت، وہ میرے خیال میں اسی سال میں لوگ سمجھیں گے، یہ سیکرٹ will be revealed انشاءاللہ۔ اچھا، جاویہ اراز، when شریعت will be implemented in Pakistan؟ اس کے بارے میں میں ایک دوسری بات ابھی بتاؤں گا۔ 2015 میں، میں نے پہلے بھی بتایا، میں لاہور میں تھا، بہت سارے بڑے علموں کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، تو میں نے ایک آواز سنی، اسلام پاک دا مطلب کی شریعت یا محبت، انسانی پاک دا مطلب کی جسم خاک یا روح پاک۔ مطلب ہے کیا؟ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ تو شریعت اتنی ضروری نہیں ہے، سب لوگ سوچتے ہیں او پاکستان کامیاب ہو جائے گا جب شریعت قائم ہو جاتی، نہیں، پاکستان میں جب محبت قائم ہوتی ہے پھر پاکستان قائم ہو جائے گا۔ تو زیادہ فکر نہیں کرو شریعت کے بارے میں، شریعت صرف جسم ہے، روح ہے محبت۔ تو یہ فکر کرو کہ محبت کب قائم ہو جائے گی پاکستان میں، پھر شریعت ضرور قائم ہو جائے گی، لیکن محبت پہلے روح ہے،
سب سے ضروری روح ہے. عظمت راؤف مراد, does Imran Khan be able to successfully bring Pakistan out of this financial crisis? Inshallah, I think so. میں نے کئی بار بتایا, جب وہ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک وغیرہ کو بتاتے ہیں کہ یہ فراڈز تھے یہ سب لونز, اور اس کو ہم واپس نہیں دیں گے, پھر پاکستان اس فائنینشیل کرائسس سے نکلے گا. تو عمران خان کب یہ کر سکے گا معلوم نہیں, لیکن وہ کرے گا انشاءاللہ, نہیں تو کوئی کرے گا. کیونکہ 50% عمران خان نے خود بتایا 50% جو پاکستان کی حکومت کو پیسے ملتا ہے اس کو دینا پڑتا ہے. لونز, قرض سب واپس دیتے. تو کیسے فائنینشیل کرائسس سے نکل سکتے ہیں؟ صرف پاکستان نہیں, پوری دنیا میں ہر ایک ملک کی ایسی پوزیشن ہے. ان شیطانی بینکروں کو, بینکسٹر, ہم ان کو بینکر نہیں بینکسٹر کہتے ہیں. ان شیطانی لوگوں کے یہی بھی منصوبہ ہے کافی سالوں سے, پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانے کے. کیسے؟ ان کرپٹ پالیٹیشنز کو لون رشوت کھلا کر, ان کے ملک کو بڑے بڑے لونز دے کر, اور جب وہ لونز کو پیسے واپس نہیں دے سکتے ہیں, قرضہ واپس نہیں دے سکتے ہیں, تو ان کو بتانا یہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کرو, یہ تمہارے ملک میں یہ کرو, تمہارے ملک کی سب جو دولت ہے اس کو پرائیویٹائز کرو. تو فکر نہیں کرو, یہ بھی ہو جائے گا. ان شیطانی بینکسٹروں کے قبضے سے پاکستان بھی نکلے گا. Jana Shah, hi Alan, did you meet extraterrestrials recently after appearance of COVID-19? I didn't meet them physically, but we have extrasensory communication all the time, yes. Abdul Rahman, Hazrat Isa and Imam Mahdi will return as Ummat of Hazrat Muhammad, peace be upon him. ہاں شاید, لیکن کرسچن لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان نہیں بنے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی مذہب کو پوری دنیا میں قائم کر دے گا. اور یہودی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مسیح ہے, مسیح, وہ یہودیوں کو بڑا بنائے گا. تو سب سوچتے ہیں, اور دوسرے مذاہب میں بھی, ہندو مذہب میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ کل کی اوتار آئے گا, ہے نا, اور وہ کہتے ہیں وہ ہندو مذہب کو پوری دنیا میں قائم کر دے گا. اور بدھ مذہب میں بھی یہ, اس کا نام کیا ہے, اس کا بھی کچھ نام مجھے ابھی یاد نہیں ہے کیا ہے. بدھ مذہب میں بھی یہ ایسے امام مہدی جیسے شخصیت کی پیشگوئی ہے. مجھے معاف کرنا بھائی, اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدھ مذہب کو پورے دنیا میں قائم کر دے گا. تو فکر نہیں کرو ان سب باتوں کی, اس مذہب اس مذہب, ایک ہی مذہب ہے. وہ ایک مذہب کیا ہے؟ محبت. اسلام کا مطلب ہے محبت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا خاص, بہت اچھی حدیث, اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے محبت. اس حدیث کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو مولانا طارق جمیل صاحب کے ویڈیوز میں سرچ کرو, اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا نام بھی اس میں ڈالو اور یہ سرچ کرو, اور وہ آپ کو آسانی سے ملے گا. میں نے کئی بار اس کو سن لیا, بہت بڑی خوشی آتی ہے اس میں. میں تھوڑا سا بتاؤں گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابوں کی بات ہو رہی تھی, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے. کسی نے بتایا نماز, کسی نے بتایا حج, کسی نے بتایا صلاۃ, کسی نے بتایا شہادت. تو سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھی بات آپ بتا رہے, لیکن یہ سب سے مضبوط عمل نہیں ہے. آخر میں سب نے پوچھ لیا تو آپ کو معلوم ہے, آپ بتائیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے محبت. تو اس کا فکر کرو, یہ نہیں کہ اسلام کو ہم پھیلا دیں گے. محبت کو پھیلاؤ, پھر تم اصلی مسلمان بنو گے اور
خوش رہو گے. اور امام مہدی اور حضرت عیسی علیہ السلام اس اسلام کو، اس پاک اسلام کو قائم کریں گے. محبت، سچائی، انصاف، یہ اصلی اسلام ہے، پاک اسلام. کلجیت چیمی، I need your blessing for my Rouhani journey and serving humanity. Oh, thank you very much. This is the best blessing to request. یا اللہ، کلجیت چیما پر رحم فرما، اس کی روحانی جرنی میں اور انسان کی خدمت کرنے میں مدد کر. شکریہ، یہی بلیسنگ ہمیں چاہنا چاہیے. ویری گڈ. سمی احمد خان، سر یو آر گریٹ ورکنگ فار دا گریٹ کاز. تھینک یو. محمد عثمان خان نیازی، آئی ایم ناٹ گریٹ بٹ آئی ایم ورکنگ فار دا گریٹ کاز. کیا امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے؟ مجھے معلوم نہیں، حقیقت میں مجھے معلوم نہیں. شاید ہو گیا ہے، شاید وہ موجود ہے ابھی. ہم بہت غلط بات بھی سوچتے ہیں، کافی لوگوں کی غلط بات پھیل گئے ہیں امام مہدی کے بارے میں، لیکن میں صرف بتاتا ہوں، مجھے معلوم نہیں ان چیزوں کے بارے میں. لیکن ٹائم آ گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حسین مقصود، چور یارا باوے کے رام ہے نہیں، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بات. کاشف اقبال، سر ویئر آر یو فرام؟ آئی ایم American citizen, passport. My parents were American citizens, but they were working in Pakistan when I was born, before Pakistan was there. So I am from پاکستان. پاکستان میں میں رہتا تھا 1947 جب سے پاکستان بن گیا تھا، اور 1965 تک میں پاکستان کا ریزیڈنٹ تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں میں پاکستانی ہوں اگر کہنا چاہتے ہیں، لیکن پاسپورٹ والدین امریکن. سمی احمد خان، any chance I can come and meet you in person? Yes. Many of my Pakistani friends have come and met me. You can come to Esparto and meet me. سہیل احمد صدیقی، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے. شکریہ. اسرار حنزائے، glad to see you again, great man, thank you. خرم مالک، بابا جی live in Toronto. I'm regularly doing meditation these days and I really want to go on a spiritual journey, but I need your guidance on this path. I want to see you in California as I'm planning to visit there soon. Please help me in this journey. Very good. Yes, please come. Muhammad Shoaib Rashid Kamboj, sir, please told us your background picture. یہ میں نے بار بتایا، یہ میری روحانی ماں ہے جس سے میں پہلے جب 9 سال کا تھا ملا. میں نے ان سے 1956 میں پہلے ان سے ملا تھا. وہ انسان نہیں ہے، وہ کسی دوسرے سیارے کی ہے، لیکن وہ روحانی عورت ہے، بہت ہی گہری روحانی عورت ہے. میں اس کو اپنی روحانی ماں مانتا ہوں. شہزاد جمال، ڈو یو ہیو اینی پلان ٹو وزٹ پاکستان؟ آئی وانٹ ٹو میٹ یو. ہاں، میں بلکہ پچھلے سال میں نے ویزا بھی لیا، میں جانے والا تھا پاکستان. کئی بار پاکستان آیا ہوں، اور لیکن میری ساس کی بیماری کی وجہ سے میں نہیں گیا تھا. پھر وہ ہمارے گھر میں آئی تھی، وہ رہ رہی تھی ہمارے ساتھ. ان کی انتقال یہی ہوئی تھی ہمارے گھر میں. اور پھر میری بیگم کی صحت بری ہو گئی. 1 مہینے تک وہ ویل چیئر میں بھی تھا، پھر اس کی سرجری ہوئی تھی. ابھی وہ اس کی ریکوری ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم ضرور پاکستان آئیں گے. انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. یہ ہمارا پلاننگ بھی ہے. وہ ویزا ہے 2 سال کی ویزا. جب تک مکہ بند رہے ہے پوری دنیا خدا کے طرف سے بند رہے گے. ہاں، جب تک مکہ بند رہے ہے پوری دنیا خدا کے طرف سے بند رہے گا. نہیں،
خدا ہر جگہ موجود ہے، فکر نہیں کرو. خدا تمہارے ساتھ ابھی بھی ہے. کوئی چیز تم کو خدا سے بند نہیں کر سکتا ہے. اچھا، ارسلان محمود گونڈال. سر، ہاؤ آفن یو میٹ یور اسپرچل مدر؟ آئی ایم وتھ ہر آل دا ٹائم. مقبول ساجد. سلام بابا جی، آپ ہر دین کو صحیح مانتے ہیں بٹ قوم میں، بلکہ اچھا قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو صرف دین اسلام ہے. سی مور. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہاں، آپ نہیں سمجھتے ہیں اسلام کیا چیز ہے. بے شک ایک ہی دین ہے اسلام، ایک ہی صحیح دین ہے اسلام، ایک ہی دین قبول کیا جانا چاہیے اسلام. لیکن اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب امن، اسلام کا مطلب محبت، اسلام کا مطلب ہے انصاف، اسلام کا مطلب ہے سچائی، اسلام کا مطلب دوسروں کی خدمت کرنا، اسلام کا مطلب اللہ پاک کو یاد کرنا. تو ہر ایک مذہب دین اسلام ہے، کیونکہ ہر ایک مذہب میں یہ ایک ہی بات سے کہا جاتا ہے اللہ پاک کو یاد کرو، اللہ کی خدمت کرو، اللہ کا نام لے لو، دوسروں کی خدمت کرو پیار سے، سب سے پیار کرو، جھوٹ مت بولو، ہمیشہ سچ بولو. ہے نا؟ دوسروں کی خدمت کرو. یہ پاک اسلام ہے اور یہ ہر مذہب میں سکھایا جاتا ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں. یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے یہ بتایا، اس لیے میں ایسے ہی بول سکتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے. اچھا، شہباز حسین بھٹی. بابا جی کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے. عمران گجر. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوشحال رکھے، آمین یا رب آمین. شکریہ آپ پر بھی عمران گجر، آپ پر بھی اللہ پاک ہمیشہ خوشحال رکھے. اکرم شیان اکرم. ماشاء اللہ سر، اللہ پاک آپ کو سلامت. شکریہ آپ کو بھی. شہباز حسین بھٹی. آپ کی طبیعت کیسی ہے بابا جی؟ ٹھیک ہوں. عمران گجر. یا الہی پاکستان اور اس کی عوام کو اس وائرس سے محفوظ رکھنا، آمین یا رب آمین. فکر نہیں کرو، اللہ پاک ہمیشہ پاکستان کو محفوظ رکھتا ہے ہر ایک کی بیماری سے دور. فکر نہیں کرو، یہ سب پروپیگنڈا ہے میڈیا کے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے. وائرس ہے فلو جیسا، اس کے خطرہ کو اللہ پاک نے ختم کر دیا، فکر نہیں کرو. سید اسلام. کیا ایلینز جن ہوتا ہے؟ یہ بات میں نے بھی کئی بار بتایا. ایلینز ایک قسم جنس ہو سکتا ہے، اور کچھ جنس یہاں بھی جو زمین پر رہتے ہیں وہ ایلینز نہیں ہے. مختلف قسم کے ایلینز ہیں، ان میں جن بھی کچھ ہو سکتے ہیں. فرشتے بھی ایلینز ہیں، وہ اس زمین کے نہیں ہیں. تو بہت سارے قسم کے ایلینز ہیں. عمران رضا جاوید. سر واٹ اباؤٹ حج؟ chaos all over the world. فکر نہیں کرو، یہ نشان ہے آخرت کی. آخرت کا مطلب ہے جب شیطان کا دور کی آخرت. شیطان کی قبضہ ختم کیا جا رہا ہے. جو کئی ہزاروں سالوں سے شیطان اس دنیا میں بہت طاقتور تھا، ابھی اس کی طاقت ختم کیا جا رہا ہے. تو فکر نہیں کرو اس کے بارے میں. خوش رہو. محمد یوسف حیات. سلام سر، God bless you. Thank you very much. God bless you too. Nasir Mahmood, please pray once for all humanity. یا مالک پوری انسانیت پر رحم فرما، امن فرما پوری کائنات میں. انصاف خان. سر گریٹ سر، سو نائس. آٹومیٹکلی ٹرانسلیٹڈ. اچھا، پتہ نہیں میرے سیل فون یہ کرتا ہے آٹومیٹکلی کبھی ٹرانسلیٹ کرتا ہے.
محمد طاہر سر آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ دس کرونا وائرس ہو میڈ دس ون. میں نے کل ہی بتایا تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا یہ شیطانی لوگوں نے بنایا، جن میں چینی لوگ بھی تھے اور امریکہ کے لوگ بھی تھے. شیطانی لوگ، انہوں نے اس کرونا وائرس کو بنوا دیا اور انہوں نے اس کو بہت خطرناک بنایا، لیکن اس کے خطرہ کو اللہ پاک نے کم کر دیا. تو ابھی یہ صرف ایک عام فلو جیسا ہے، فکر نہیں کرو. میرے خیال میں یہ ووہان میں ہی بنایا گیا تھا، اسی شہر میں جہاں یہ پہلے پھیل گیا تھا. پتہ نہیں شاید غلطی سے ہی وہ نکل گیا تھا یا جان بوجھ سے، مجھے معلوم نہیں کس نے کیا. لیکن یہ دونوں چین کے لوگ جو شیطانی لوگ ہیں اور امریکہ کے شیطانی لوگ بھی، بلکہ چین کے عام لوگ بہت اچھے ہیں، امریکہ کے عام لوگ بہت اچھے ہیں. یہ صرف کچھ، لیکن یہ مجھے ابھی پتہ چل گیا کہ ان ہی شیطانی لوگوں نے اس کو بنوا دیا، پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانے کے لیے فیل ہو جا رہا ہے، بلکہ ان کو پکڑا جا رہا ہے، ان کی گرفتار کیے جا رہے ہیں ان شیطانی لوگوں کی. تصاب اسلم سر، آپ کے پیچھے جو پکچر ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میری روحانی ماں ہے، دوسرے سیارے کی ہے. محمد عمر، اچھا. جواریہ ایاز، یو ہیو گڈ کانٹیکٹ with سید زید احمد. He is trying his best to tell Umar. What is he trying to say? I don't know. You tell me. محمد عمر، اسلام سے اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو کلمہ پڑھ لے آپ، اللہ آپ کو ہدایت دے. ہاں، میں روزانہ کئی بار، بلکہ ہر نماز پڑھتے وقت ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں. ہاں، میں ضرور اسلام اور پاکستان کے لیے روزانہ دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کی حفاظت، اسلام کی حفاظت کے لیے میں روزانہ دعا کرتا ہوں، روزانہ کلمہ پڑھتا ہوں. پھر میں یہ بات بتاؤں گا، کیونکہ کلمہ نام جب آ گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زیارت جب ہوئی تھی، انہوں نے مجھے کلمہ کے بارے میں بات کی تھی، کیونکہ میں کلمہ پڑھتا تھا. مختلف مذاہب کے دعاؤں کو میں نے روزانہ پڑھنا شروع کیا تھا. تو جب کچھ لوگوں نے، مسلمانوں نے مجھے بتایا مسلمان بنو، مسلمان بنو، مسلمان کیوں نہیں بنتے ہو، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت وقت کے وقت انہوں نے بتایا فکر نہیں کرو، یو آر آل، وہ انگریزی میں بات کر رہے تھے، ڈونٹ وری، یو آر آلریڈی اے مسلم، کیونکہ بیکاز یو ہیو ریسائٹڈ دی کلمہ ہنڈریڈس آف ٹائمس. تو کلمہ پڑھنے سے ہی میں مسلمان بن گیا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے یہ بتایا تھا، کلمہ پڑھنے میں بہت فائدہ ہے. In this time of fitna, you have put a hope in our minds and hearts. Thank you very much. This is my purpose. Shardi Salim, Baba ji, khush rahein, shukriya. Lubna N. Chaudhary, can you expect my friendship on Facebook, inshallah? بلکہ فیس بک میں صرف 5,000 فرینڈس کی اجازت ہے، تو میرے 4,500 سے زیادہ ہو گیا، تو پتہ نہیں سب ریکویسٹ کو میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہوں. مزین شاہ، یاد کلمہ گو ہے اور مسلمان ہے. ہاں، میں کلمہ گو ہوں، میں مسلمان ہوں. محمد ناصر، بابا جی آپ کی باتیں آج کل بہت یاد آ رہی ہیں، شکریہ. Amazumit Rauf Murad, can you now possible to meet your spiritual master? Yes. Yes, of course. She is my good wife. You can come and meet me and meet her too here. She is here in Esparto. Or you mean my spiritual mother? I don't know if you can meet her or not. That is up to her, not me. But my real spiritual mother is my wife. She is also my spiritual mother. She is a very deep spiritual person, and I was told, clearly told, to accept her as my spiritual master, my spiritual teacher. So you may not be able to meet this spiritual mother
here, but you can meet my good wife. She is also my spiritual mother. Nasreen Akhtar, Assalamu alaikum. Please give your view on the idea of Trinity. If Christians don't believe in one God, then it is contradictory to Islam. La ilaha illallah is the base of Islam. ہاں یہ بے شک کرسچن لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام بھی خدا ہے. حضرت عیسی علیہ السلام کو میں خدا نہیں مانتا ہوں. یہ کرسچنوں کی غلطی ہے. اللہ ایک ہی ہے. Bilal Khan, salam, do you have YouTube channel as well? Yes, I have a YouTube channel. In fact, somebody else made a YouTube channel for me, and then I made one also. So there are two Alan Kiesler YouTube channels. You can find them. Arslan Kiani Mahmood, what is Islam's view on extraterrestrials? Are we to believe whether they do exist? Yes. Islam's view is that you should believe that extraterrestrials exist, کیونکہ اللہ پاک رب العالمین ہے. تو اگر ان سب عالموں کے وہ رب ہے، کیا ان میں کوئی ان جگہوں میں کوئی لوگ نہیں رہیں گے؟ ہاں. اور امام غزالی رحمۃ اللہ نے بتایا تھا، جب ہم پڑھتے ہیں تیات اللہ و صلوات یا طیبات السلام علیکم ایہا نبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا ولا عباد اللہ الصالحین. عباد اللہ الصالحین مطلب سب جو اللہ پاک کے اچھے مسلمان ہیں، اچھے خدمت کرنے والے ہیں، صالحین. وہ بھی دوسرے سیاروں میں لوگ مسلمان رہتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف بتایا تھا. تو ہاں، اسلام believes on extraterrestrials. Faisal Yaqub, please, peace and blessing to you and to your family, sir. May Allah bless you both worlds. Shukriya. آپ سب پر بھی سلامت اور رحمت اللہ پاک کی. اللہ حافظ. خوش رہو.